السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے معاملے پہ بات کریں گے جس نے میڈیا، سیاست اور اداروں کے تعلقات کو ایک بار پھر موضوع بحث بنا دیا ہے۔ معاملہ سہیل بڑائی صاحب کے اس آرٹیکل کا ہے، جسے کچھ حلقوں نے آرمی چیف کا انٹرویو بنا کر پیش کیا۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کی اور صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی۔ سہیل بڑائی صاحب انہوں نے اپنے آرٹیکل میں برسلز کے ایک ایونٹ کا حوالہ دیا اور ایک اس کی تصویر بھی شیئر کی، جس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے۔ لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہی۔ سوشل میڈیا اور بعض سیاسی حلقوں نے اسے بڑھا چڑھا کر یوں پیش کیا جیسے آرمی چیف نے کوئی باضابطہ انٹرویو دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آرمی چیف نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، اور اس ایونٹ میں نہ پی ٹی آئی کا ذکر ہوا اور نہ معافی کا۔ معاملہ پیش نظر رکھیے گا کہ معافی کی بات ہے۔ شاید یہی وہ حساسیت ہے جس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کالم کی یا انٹرویو کے حوالے سے جو باتیں ہیں اسے کلیئر کرنا پڑا۔ اس میں دوسرا نقطہ میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری سچویشن میں جو ابھر کے سامنے آیا ہے بطور ایک جرنلسٹ کے جسے میں دیکھ رہا ہوں اور اہم سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ایک سینئر صحافی کو ذاتی تشہیر کے لیے ایسا تاثر دینا چاہیے تھا؟ اب میں نہیں یہ کہہ رہا، اصل میں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سہیل بڑائی صاحب نے ذاتی مفاد یا تشہیر کے لیے کچھ کیا، تو میں اس ریفرنس سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ لفظ کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں صحافیوں پر یقینی طور پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے غیر ذمہ دارانہ قدم تھا۔ اس بات نے سہیل بڑائی صاحب کی ساکھ پہ بڑا سوال لگا دیا۔ اب سہیل صاحب اس سچویشن سے کیسے نکلتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آج شام یا کل رات تک ان کا کوئی اس پہ رد عمل بھی آئے کسی طریقے سے، اگرچہ وہ رد عمل دینے کی ان کی جو صلاحیت ہے وہ بھی محدود ہوگی، میں سمجھ رہا ہوں۔ اس میں جو تیسرا نقطہ وہ 9 مئی کا حوالہ ہے اس ساری سچویشن میں۔ بات صرف ایک کالم کی نہیں ہے بلکہ 9 مئی کے واقعات کی بھی ہے۔ فوج کا موقف ہے کہ اس دن کے جو ذمہ دار ہیں اور سہولت کار ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کسی بھی قسم کی ڈیل یا معافی کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ چوتھا نقطہ جو اس میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک صحافی ایسا کالم لکھتا ہے تو سوال میڈیا ادارے کی پالیسی پر بھی آتا ہے۔ صحافی سوال کر رہے تھے کہ کیا اس میڈیا ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مناسب نہیں، یعنی ابھی تک کسی سخت کارروائی کا انہوں نے عندیہ نہیں دیا، لیکن ایک طرح کی تنبیہ ضرور کی گئی ہے۔ پانچواں نقطہ عوام کے لیے یہ ساری سچویشن، یہ سٹیٹمنٹ اور سہیل صاحب کا جو موقف ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت اور تنبیہ، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس پہ بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ابلاغیاتی سطح پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں افواہیں کس تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں اور حقیقت کا روپ بعض اوقات دھار لیتی ہیں۔ عوام کو سوچنا ہوگا کہ بغیر تصدیق کسی بھی بیانیے پر وہ یقین نہ کرے۔ سیاسی سطح پہ اس کے اثرات اس طرح سے ہیں کہ واضح ایک اشارہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو ہلکا نہیں لیا جائے گا۔ فوج چاہتی ہے کہ اس دن کے ذمہ داروں کو مثال بنایا جائے تاکہ مستقبل میں اداروں پر حملہ کرنے کی روایت نہ دہرائی جائے۔ یہ معاملہ محض ایک کالم یا تصویر کا نہیں ہے بلکہ ابلاغیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میڈیا، سیاست اور ادارے سب اپنی جنگ میں اپنے اپنے بیانیے کے ساتھ موجود ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا عام آدمی ان بیانیوں کو سمجھ کر اپنا موقف بنا پائے گا، اور کیا ایک بار پھر افواہوں اور پروپیگنڈے کی نظر اس کی خواہشات، اس کا ووٹ، اس کی
آزادی اظہار رائے، یہ سب کچھ اس کی نظر ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔